السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام اینڈ ڈیئر ویورز، چندریان 3 کی سافٹ لینڈنگ چاند پر ہو چکی ہے. کانگریچولیشنز ٹو آل ممبرز، فیکلٹیز، ہیڈ آف دی اسرو اینڈ آل انڈینز. ہم ہندوستانیوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ چندریان 3 الحمدللہ سافٹ لینڈنگ کر چکا ہے چاند پر. اس اعتبار سے ہمارا ملک چوتھا ملک بن چکا ہے جس نے چاند پر سافٹ لینڈنگ کی ہے. چائنا، روس اور امریکہ کے بعد اب ہمارا ملک یہ چوتھا ملک ہے جس نے چاند پر سافٹ لینڈنگ کی ہے. اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ چاند کا وہ حصہ جو بہت دشوار سمجھا جاتا تھا، بہت مشکل سمجھا جاتا تھا، جہاں پر سافٹ لینڈنگ کرنا بہت مشکل تھا، وہاں پر ہمارا ملک جو ہے سافٹ لینڈنگ کر چکا ہے. چندریان 3 کی وہاں پر سافٹ لینڈنگ ہو چکی ہے، یعنی چاند کے جنوبی حصے ساؤتھ پول میں چندریان 3 کی سافٹ لینڈنگ ہو چکی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. دوسرے ممالک جہاں پر نہ جا سکے، ہم نے وہ کام کر دکھایا جو دوسرے ممالک نہ کر سکے. اب یہاں پر ایک چیز یہ دیکھیں، ہمارے لیے سبق کی بات یہ ہے کہ چندریان 3 نے جو چاند پر سافٹ لینڈنگ کی ہے وہ اچانک نہیں، بلکہ پہلی مرتبہ ناکام ہوئے، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جا کر اب ہمارے ملک نے ہماری کنٹری نے چاند پر سافٹ لینڈنگ کی ہے. تب یہاں پر مجھے انگلش کا ایک کوٹیشن یاد آتا ہے، فیلئر از اے اسٹیپ آف سکسیس، کہ ناکامی کامیابی کا ایک زینہ ہے. انسان کو ناکامی سے ڈسکریج نہیں ہونی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حوصلے نہیں کھونی چاہیے، بلکہ اپنے حوصلے بلند رکھنی چاہیے اور ناکامی سے سبق سیکھ کر کامیابی کی طرف آگے بڑھنی چاہیے اور انسان کو ہمیشہ اپنے عزائم کو بلند رکھنی چاہیے. اب چندریان 3 کی سافٹ لینڈنگ ہو چکی ہے. اب اس کے ذریعے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی، بہت ساری ریسرچ اور تحقیق ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارے ذریعے سے اب دنیا کو معلوم ہوگا کہ چاند میں کیا کیا خزانے ہیں، کیا کیا سیکرٹ وہاں موجود ہے. چنانچہ وہاں پانی ہے یا نہیں ہے، برف ہے یا نہیں ہے، اسی طریقے سے اور کیا خزانے موجود ہیں وہاں، وہ سب اب ہمیں معلوم ہوں گے اور ہمارے ذریعے سے دوسری کنٹریز کو یا کہ دوسرے ممالک کو معلوم ہوں گے. یہاں پر ایک بات اسلامک اعتبار سے، شریعت اعتبار سے یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ ایک پروپیگنڈا اب یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ چاند پر رہنے لگیں گے، مریخ پر رہنے لگیں گے اور زمین پر نہیں رہیں گے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا بھیجا تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، یعنی اب تمہاری رہائش، تمہاری آرام گاہ، تمہاری رہنے کی جگہ زمین ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا. چنانچہ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسان اب مریخ پر رہنے لگیں گے یا چاند پر، تو وہاں پر اگر رہنے کے لیے جائیں گے تو وہ عارضی ہوگا، مستقل نہیں ہوگا، پرماننٹ نہیں ہوگا. پرماننٹ رہائش گاہ اور رہنے کی جگہ انسان کے لیے زمینی ہے، زمین کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے. جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. قرآن کی روشنی میں یہ ہے انسان کے اصل رہائش کا زمین ہے اور دوسری جگہ انسان جائے گا وہ عارضی ہوگا، پرماننٹ نہیں ہوگا، ٹیمپرری ہوگا. ٹیمپرری لوگ جائیں گے چاند پر یا کہیں پر بھی، پرماننٹ جگہ جو زمینی ہے اور زمینی پہ انسان ہمیشہ رہے گا.